تو الحمدللہ جو میرا دعویٰ ہے ہر موڑ پہ سچا ثابت ہو رہا ہے کہ چاہے وہ عمران خان کے سپورٹر ہیں چاہے وہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے. اور جس طرح عمران خان ذلیل ہو رہا ہے، جس طرح پی ٹی آئی کے کارکن یوتھیے رسوا ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ نون لیگ والے بھی ایسے ہوں گے جس طرح نواز شریف ذلیل ہو رہا ہے، اور یہ بھی رسوا ہوں گے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، کیونکہ ان کی گستاخی بے ادبی ملک دشمنی اب واضح ہو چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کل میں کچھ دوستوں کے ساتھ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا. یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سیاسی گہما گہمی ہوتی ہے، سیاست کے اوپر باتیں ہوتی ہیں. یہی سیاست کے اوپر باتیں ہو رہی تھیں تو زہرہ عمران خان کا ذکر ہو رہا تھا. اوپر سے ایک نواز شریف کا سپورٹر آیا، ویل ڈریس تھا، پڑھا لکھا تھا، اسلام آباد میں کسی محکمے میں وہ ملازم ہے. وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. جب اس نے دیکھا ہے کہ یہ تو 2-3 آدمی عمران خان کے مخالف بیٹھے ہیں، اس کو بھی بہت مزہ آیا. وہ بھی باتیں کرنا لگ گیا کہ عمران خان نے ایسا کیا، عمران خان نے ایسا کیا. ناظرین، یہ جو باتیں میں واقعی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں نا، یہ واقعی صرف میں ویڈیو بنانے کے لیے نہیں رکھتا ہوں. خدا کی قسم ہے کہ تحریک لبیک کے جو سپورٹر ہیں وہ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں، دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں. اور میں اپنی بات کروں تو رب پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے ساتھ تو اللہ کی ذات نے کوئی سپیشلی میرے اوپر کرم کیا ہے. یہ جو واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے مرنا نہیں ہے یار. قسم سے میں سوچتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ کون سی مخلوق ہے، کہاں سے آئی ہے. تو چلو آتے ہیں ٹاپک طرح. ہم باتیں کر رہے تھے، وہ نون لیگ کا سپورٹر بھی آ کے بیٹھ گیا. عمران خان کے مخالف باتیں ہو گئی، جی عثمان بزار نے یہ کیا، فرح گوگی نے یہ کیا، فلاں باتیں کرنا. تو میں نے اس کو کہا ہے کہ صاحب میری بات سنو، آپ عمران خان کے پیچھے تو لگے ہوئے ہیں. اس کی نااہلی، اس کی جو حکومت کرنے کی جو طریقہ کار تھا، اس کے جو غیر شرعی کام تھے وہ بھی آپ گنا رہے ہیں. تو کیا آپ بھول گئے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں 295C قانون میں جو تبدیلی کی جا رہی تھی تو اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے؟ اللہ گواہ یقین کرے ناظرین کہ وہ بالکل مکر گیا. وہ کہتا ہے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا کی باتوں پہ یقین کر رہے ہیں. اچھا، میں اس کے چہرے کی طرف غور کے دیکھتا ہوں کہ یار یہ کسی جنگل میں رہنے والا، بھیڑ بکریاں چرانے والا شخص نہیں ہے. اس نے اپنی 25 سال سروس اسلام آباد میں گزار دی، پڑھا لکھا ہے، اہم ادارے میں ملازم ہے. اگر وہ آ رہا ہو تو سب لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار ایک سمجھدار آدمی ہے، گریجویٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، ویل ڈریس ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. میں نے اس کو کہا ہے کہ یار ہاں، زید حامد کا استعفیٰ، تحریک لبیک کے کارکنوں کی شہادت، فیض آباد میں دھرنا، کیا جو بولتے نہیں کوئی ایسا واقعی نہیں ہوا. پھر میں نے اس کو کہا ہے کہ یار شاہد خاقان عباسی کا پورا پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ اس بل میں ترمیم کے لیے نون پی ٹی آئی نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور پیپل پارٹی نے بھی ہمارا ساتھ دیا. خدا کی قسم ہے وہی یوتھیوں والا طریقہ. وہ کہتا ہے نہیں یار آج کل تو کلپ ایڈٹ ہوتے ہیں. وہ نہیں مان رہا تھا. اچھا، مجھے یقین ہے کہ وہ یقیناً جھوٹ بول رہا تھا، یقیناً جھوٹ بول رہا تھا. اس کو معلوم تھا کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں تھا. اگر یعنی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، حقیقت میں اس کو معلوم نہیں ہے، تو اس کو یہ معلوم تھا کہ عثمان بزار نے یہ کیا، فرح گوگی نے یہ کیا، عمران خان نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. لیکن اپنے نواز شریف کا اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہو گیا. میں دیکھ کے ناظرین حیران ہو گیا کہ یار ان لوگوں نے اللہ کو جا کے کیا جواب دینا ہے. یعنی کہ یہ لوگ اتنے مقلد ہو گئے ہیں کہ اچھا یہ بات کیا ہے، میں اپنی بات بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ جو چاہے چوٹیاں ہیں چاہے پٹواری ہیں، جب یہ اپنے لیڈر کے ہر برے کام کا دفاع کرتے ہیں تو یہ دراصل ان کا دفاع نہیں کرتے. پٹواری نواز شریف کا دفاع نہیں کرتے اور جو یوتھی ہیں وہ عمران خان کا دفاع نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ عمران خان اچھا ہے تو پھر عمران خان غلط ہو بھی نہیں سکتا ہے.
کیونکہ اگر عمران خان کو غلط وہ مانتے ہیں تو خود وہ غلط ہوتے ہیں کہ یار ہم نے ایک غلط آدمی کو سپورٹ کیا. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یار آپ کہو کہ یار ہم اس کو اچھا سمجھتے تھے, ہم نے اس کو سپورٹ کیا, لیکن یہ تو غلط نکلا, یہ تو غلط کام کر رہا ہے. لیکن ایسا کرنے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے. جب میرے ساتھ یہ کیا ہوا تھا کہ جس ٹائم میں نے عمران خان کو چھوڑا, آسیہ ملونہ کا جو واقعہ ہوا تھا, تو رات کو 1 بجے تک, صبح فیصلہ آنا تھا عدالت کا, سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آنا تھا آسیہ ملونہ کے خلاف, تو میں تھا, اللہ کا شکر ہے کہ میں تھوڑا مذہبی شوق رکھتا تھا. اچھا, میرے ساتھ جس کے ساتھ میں بحث کر رہا تھا وہ تحریک لبیک کا کارکن تھا, میرا دوست عمران, اس کا نام ہے, سیالکوٹ کا تھا. وہ مجھے کہتا ہے کہ ملک بھائی دیکھنا عمران خان صبح آسیہ ملونہ کو چھوڑ دے گا. میں نے اس کو کہا ہے کہ نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا ہے, یار آپ لوگ غلط ہو, عمران خان اس کو کیسے چھوڑے گا, کیونکہ مجھے معلوم تھا نا, اس کیس کا پورا معلوم تھا. میں کہا نہیں چھوڑے گا. رات کو 1 بجے تک ہماری یہ بحث ہوتی رہی. اچھا, میں اتنا عمران خان کا دیوانہ تھا کہ میں ہر جگہ میں لڑ جاتا تھا اس کے لیے. صبح ہوا, عدالت کا فیصلہ آ گیا, پھر عمران علماء اکرام نے احتجاج کیا, پھر دیکھتا ہوں کہ آدھے کے پونے گھنٹے بعد عمران خان نے قوم سے خطاب شروع کر دیا. یہ مٹھی بھر لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں. میں یقین مان ناظرین حیران ہو گیا. اللہ گواہ ہے کہ میں نے ٹائم نہیں لگایا, جیسا کہ دوسرا پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے نا کہ نہیں اس میں عمران کی کیا غلطی ہے, یہ تو عدالت نے اس کو رہا کیا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. کچھ کہتے تھے کہ نہیں جی اس نے غلطی نہیں کی ہے, گواہ وہاں نہیں پہنچے. جیسا کہ ابھی یہ جو پٹواری کہہ رہا تھا نا کہ جو ختم نبوت میں قانون چینجنگ ہو رہی تھی تو اس ٹائم کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. اچھا, یہ کہتا نا کہ یار ہوا ہے, ایسے نہیں تھا, ایسے تھا, ایسے تھا, کارکن شہید نہیں ہوئے تھے, ویسے الزام لگا رہے تھے. نہیں, وہ کہتا ہے ہوا ہی نہیں ہے. جیسا کہ ثاقب نثار بشرم انسان نے آسیہ ملونہ کا واقعی کا جو فیصلہ تحریری دیا تھا, تفصیلی فیصلہ, اس میں نے جو کہا تھا کہ بھئی جو گواہ ہے وہ کچھ کہتے تھے کہ جی 50 آدمی تھے, کچھ کہتے تھے کہ 200 آدمی تھے. ننکانہ صاحب میں جب احتجاج ہوا کچھ کہتے تھے کہ نہیں جی 300 آدمی تھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ واقعہ ہوا ہی نہیں. یعنی کہ ثاقب نثار نے کہا تھا کہ آسیہ ملونہ نے جو گستاخی کی تھی وہ واقعہ سرے سے واقعی نہیں ہوا ہے. یا تو یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہوا ہے, اس نے ایسے بات نہیں کی تھی, اس نے ایسے بات کی تھی, اس نے معافی مانگ لی تھی, یہ وہ شروع سے ایسا کوئی واقعی نہیں ہوا ہے. اسی طرح یہ پٹواری بھی کہہ رہے ہیں. تو جب عمران خان نے ایسے وہ تقریر کی تو میں یقین مانے کہ سب لوگ تو پی ٹی آئی کے سپورٹر یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں جی اس میں عمران کی غلطی نہیں ہے, عمران کیا کرتا, اگر عدالت نے چھوڑ دیا ہے تو عمران کیا کرتا. اللہ گواہ ہے, رب پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے ہمت دی, طاقت دی. تو میرے اس ٹائم فیس بک میں 5000 فرینڈ 100% پی ٹی آئی کے تھے. تو میں نے اسی ٹائم فیس بک میں لکھا کہ عمران خان صاحب آپ نے جو گناہ کبیرہ کیا ہے یہ غلطی نہیں ہے, آپ نے جو گناہ کیا ہے, اللہ گواہ ہے, کیونکہ کئی فیس بکیں بند ہو گئی, اللہ گواہ ہے کہ میں نے سیم یہی الفاظ لکھے تھے کہ عمران خان آپ نے جو گناہ کیا ہے, اگر آپ پاکستان کو دنیا کا بہترین ملک بنا دیں, پاکستان کے ہر شہری کا آپ 1 کروڑ روپے ماہانہ وظیفہ لگا دیں, میرے دل میں آپ کے لیے 0.01% بھی نرمی پیدا نہیں ہوگی, تھوڑی سی بھی ہمدردی میرے دل میں آپ کے لیے نہیں پیدا ہوگی. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اس دن سے لے کے آج تک ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ یار شاید عمران خان نے یہ اچھا کام کیا تھا, یا شاید عمران خان کو یار تھوڑی گنجائش دینی چاہیے. جس کے لیے میں جان دیتا تھا, کرکٹ گراؤنڈ میں جا کے عمران خان کے جھنڈے لے کے پاگلوں کی طرح ہم گھومتے تھے اس شخص کے لیے. لیکن اس کا کیا مقصد ہے کہ وہ غلط کام کریں پھر بھی ہم ان کو سپورٹ کریں. تو الحمدللہ جو میرا دعویٰ ہے ہر موڑ پہ سچا ثابت ہو رہا ہے کہ چاہے وہ عمران خان کے سپورٹر ہیں, چاہے وہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں, نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے, نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے, نہ پاکستانی عوام سے تعلق ہے. ان لوگوں کا صرف تعلق ہے تو اپنے لیڈران سے, لبرل گستاخوں کے ساتھ, مغرب کے جو غلام ہیں, صرف ان کا ان سے ساتھ تعلق ہے. اور انشاءاللہ
انشاءاللہ ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے، اور جس طرح عمران خان ذلیل ہو رہا ہے، جس طرح پی ٹی آئی کے کارکن یوتھیے رسوا ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ نون لیگ والے بھی ایسے ہوں گے جس طرح نواز شریف ذلیل ہو رہا ہے، اور یہ بھی رسوا ہوں گے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، کیونکہ ان کی گستاخی، بے ادبی، ملک دشمنی اب واضح ہو چکی ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ